Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. So my name is Zulkarnain Trading Wala. I am level 1 student at Rehan School Islamabad campus. So you know that we also come with new interview. So today we are come with new interview with Moiz Server Trading Wala. So Assalamu alaikum Moiz. جی وعلیکم السلام۔ मोइज आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे हमारे व्यूवर्स को जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं. جی بالکل، میرا نام علی سرور ٹریڈنگ والا ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ तो मोइज आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में कितने मंथ्स हो चुके हैं अभी तक. ہوں۔ جی بالکل، مجھے ابھی تک ریحان اسکول میں 7 to 8 منتھ ہو چکے ہیں اور 7 to 8 منتھ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، جیسے کہ کوڈنگ، گرافک ڈیزائننگ اور اس کے بعد انٹرویو گیون ٹیکن وغیرہ، کانفیڈینس بلڈنگ، انگلش اسپیکنگ میں نے یہاں سے سیکھ لیا ہے۔ اوکے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ انٹرویو اور کال آنے کس کے لیے ہوتی ہے ٹیڈیکس ریویو. جی بالکل، انٹرویو ہوتا ہے ہمارے کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے۔ مطلب انٹرویو سے ہم کوئی بھی کرتے ہیں تو ہمیں دوستوں کی لائف جرنی کے بارے میں لگتا ہے پتہ، تو کال ارننگ ہوتی ہے وہ بھی ہمارا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہمارے انگلش اسپیکنگ میں بھی ہوتا ہے۔ اور ڈائریکٹ اسٹوری یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی بڑے سیلیبریٹی کی سنتے ہیں ٹیڈ ٹاک، پھر اس کا دیتے ہیں ریویو، تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جرنی ہم جانتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ اپنی لائف میں کیا ہے۔ اوکے تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کب قائم ہوا. ہاں جی بالکل، ریحان اسکول 2-3 سالوں میں 2 سال پہلے قائم ہوا تھا، 2024 کو یا 23 کو میں سے کوئی سال میں ہوا تھا ایک۔ اوکے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کا ویژن اور مشن کیا ہے. جی بالکل بتا سکتا ہوں کہ جی ریحان اسکول کا ویژن اور مشن یہ ہے کہ ریحان والے چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی بچہ جو میرے اسکول میں آئے وہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ کمائے اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کی جنریشن یہ پتہ ہے کہ سوئمر کس طرح بناتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر کس طرح بناتے ہیں، کرکٹر کس طرح بناتے ہیں، کرکٹر آگے فٹ بالر کس طرح بناتے ہیں، اور اس کے بعد انجینئر وغیرہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہمارے ورلڈ کلاس ہیں لیڈرس ہمارے ہیں، جیسے اسٹیو جابز آ گئے، بل گیٹس آ گئے، ایلون مسک آ گیا، تو وہ کیسے بنانا ہے آج کی جنریشن کو نہیں پتہ۔ تو یہ ان کا ویژن ہے اور مشن یہ ہے کہ ہر بندہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ کمائے، جو بھی اس کا والا ہو اس کے ذریعے سے۔ اوکے تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کا کریکولم کیا ہے. جی بالکل بتا سکتا ہوں، ریحان اسکول کا جو کریکولم ہے اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ لیول میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی کا استعمال ہوتا ہے بھائی یہ ٹاسک کی جاتے ہیں کوڈنگ وغیرہ، یہ فرسٹ لیول میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا فرسٹ لیول ختم ہوتا ہے تو سیکنڈ لیول میں آپ کا جو ہوتا ہے والا، اس کے ذریعے سے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ کا ٹریڈنگ والا ہے تو سیکنڈ لیول میں آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کو پر منتھ آپ کو $50 ارن کرنے ہوں گے۔ تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول میں کس قسم کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے. جی جی بالکل، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ریحان اسکول میں دیکھیں ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے ہمارا اسکول، اس کے حوالے سے ہمیں تعلیم نہیں دی جا رہی، ہمیں یہاں پہ اسکلس سکھائی جا رہی ہیں۔
ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह सकते हैं, कोडिंग कह सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आप कह सकते हैं, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है। ओके। चले तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि हाँ स्कूल के टीचर कितने ट्रेंड हैं? यहाँ स्कूल के टीचर तो बहुत ज़्यादा ट्रेन है, अलहमदिल्ला कि उनसे सीखने को कुछ मिलता है कि किस तरह वो काम करते हैं और किस तरह वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। ओके। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि हाँ स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? जी, हाँ, स्कूल में एडमिशन का ये प्रोसेस होता है कि जब कोई पेरेंट्स अपना बच्चा करवाने आता है हमारे स्कूल में, तो उससे फॉर्म फिल कराया जाता है और फॉर्म में लिखा जाता है कि जो हम पढ़ेंगे, जो आपका बच्चा ये चीज़ें बुक पढ़ेगा, जो पहली बुक हुई फाउंडेशन बुक होगी, तो फाउंडेशन बुक में जो जब पढ़ेगा हमारा बच्चा, जब वो लेवल 1 में जाएगा तो लेवल 1 में उसका टास्क होगा कि उसने आपको पढ़ाना है और आपका भी अकाउंट बनवाना है और आपको सिखाना है, ताकि आपको भी लगे पता कि हमारा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद उनसे थोड़ी होती पता चलता है कि थोड़ी फीस के बारे में बात होती है, किस तरह ये फीस है। तो उसके बाद हमारा आपका बच्चा हमारा आ जाता है स्कूल। तो पहले दिन हम सिंपल सिखाया जाता है कि चैट जीपीटी है ये, उसके कोड बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको सब कुछ सिखाया जाता है कि ये किस तरह होता है। चले तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि रेहान स्कूल का डेली टाइम टेबल कैसा होता है? जी, रिहाउस का डेली टाइम टेबल तो अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा होता है डेली टाइम टेबल। और इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं डेली टाइम टेबल में से। मैं बता दूँ क्या होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल में सबसे पहले ये होता है कि हम सुबह सुबह 8:30 से लेकर 9 बजे तक हमारी होती है योगा मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन के बाद जी हम करते हैं इंटरव्यू, गिवन टेकन और बाकी के जो भी टास्क होते हैं, ठीक है। फिर टास्क करने के बाद जो होते हैं हमारी कोडिंग क्लास होती है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा हम बुक 7 में थे, कुछ लोग बुक 8 में भी थे, तो उनके पोर्टल अभी गुम हो गया, तो उनके लिए नया सर्वर बनाया गया रिहाउस का खुद। तो अब आई थिंक 10:30 से 11 बजे तक हमारी कोडिंग की तो होती है क्लास। फिर 11 11 बजे से लेकर 11:30 तक हमारी ब्रेक होती है, फिर अर्निंग क्लास होती है। फिर उसके बाद 12 ओ क्लॉक तक हम कोडिंग करते हैं दोबारा। कोडिंग हम थोड़ा थोड़ा हम कोडिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, ताकि लोग अपनी जल्दी जल्दी वो ख़त्म कर सकें। फिर उसके बाद 2 बजे तक हम सब नमाज शमाज पढ़ के स्कूल में ही 2 बजे 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की। और कुछ लोग शाम को भी रुकते हैं, तो उनकी मर्ज़ी होती है, अगर उन्हें शाम को रुकना है रुक लें, और थोड़ा काम करना है तो कर लें, वरना वो सब 2 बजे तक अपने घर चले जाते हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ये अर्निंग क्लास के लिए किस लिए होती है? जी बिल्कुल बता दूँ। अर्निंग क्लास जो होती है हमारी, अर्निंग क्लास में होता है सिंपल, हमें सिखाया जाता है कि आपने जब लेवल 1 में है तो आपने सिंपल अर्निंग कैसे करनी है। हमारे जो हमारे होते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि जो भी हमने अभी अभी तक यहाँ स्कूल से सीखा होता है, हम वो तो दूसरों को सिखा के अर्निंग करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि हम बताते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग अर्निंग करते हैं। और अभी तक हमारे अर्निंग के जो हैं वो सारे हैं जो हैं उनका नाम है सर अदनान, जो हमें अर्निंग के बारे में बताते हैं कि ये वो सिखा दिया, आपने बातें लगानी है, ये आपने करना है, ये कुछ करना है। ये होती है हमारी रूटीन अर्निंग क्लास की। चलिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि रेहान स्कूल में क्या रेहान स्कूल में स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल है?
جی اسمارٹ کلاسز ہوتی ہے اویلیبل ہوتی ہیں اسمارٹ کلاسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر مطلب ایک کوئی کلاس جیسے بیسک کلاس ہوگی اس کے بعد کوڈنگ کلاس ہوگی اس کے بعد اس کے علاوہ بہت سی ہوتی کلاسیں ہوگی پھر ہم کوڈنگ پہ زیادہ تر میں زور دے رہے ہیں تو اس کے بھی الگ کلاسز ہوتی ہیں جو باہر کے کراچی سے جو کیمپس ہوتے ہیں وہ لوگ ہماری کلاسز لیتے ہیں لیکن ابھی ہم نے فی الحال وہ اسکپ کیا ہے تو ہم نے اپنے ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اپنے ٹاسک کو کوڈنگ میں زیادہ زور دے رہے اوکے تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا اسکول ٹرانسپورٹ فیسلٹی دیتے ہیں؟ جی ریحان اسکول میں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز آوازیں کیوں آ رہی ہیں نہیں ہوتی لیکن ریحان اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری شرٹس جو ہوتی ہیں ہماری ریحان اسکول کی وہ باہر سے آتی ہیں ہماری کراچی کیمپس سے تو ٹرانسپورٹ تو ہماری طرح نہیں ہوتی ہم بس ہماری شرٹس وغیرہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں باہر کے کراچی سے یا پھر لاہور سے اوکے کوئی میرا تو موبائل ہمارے پاس ہے یہ لوگ انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ نے پوری کلاس اٹھائی ہوئی ہے سر پہ کیوں شو ڈالا ہوا ہے کوئی میرا موبائل ہے صبح کرنا چلیں تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا ریحان اسکول کی جی آپ کسی طرح آواز نہیں اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں جی میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کی جو ٹرپ وغیرہ ہوتی ہے جیسے دوسری اسکولوں کی جاتی ہے ریحان اسکول کی کہاں تک گئی ہوئی ہے ٹرپ یا کہیں ابھی؟ جی میں جب تک ہوں میں جب سے ہوں تو وہاں ابھی تک تو ایک ٹرپ کی ہے وہ کی ہے اسلام آباد میں ایک تھا ہمارا ایونٹ تو وہاں پر ایک تھی ہماری ٹرپ اور اس کے بعد ہم لوگ ہر فرائیڈے سیٹرڈے جاتے ہیں یہاں پر ہمارے جو فزیکل ہوتی ہے وہ کرنے جاتے ہیں کھیلتے ہیں ہم جا کے اوپر پہاڑوں میں جاتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول میں کیا کوئی فزیکل بریک بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ فزیکل بریک سے مراد فزیکل گیم کے بعد جیسے بچے بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے تو کہیں باہر چلے جائیں کھیلنے کے لیے آگے پیچھے. جی اس کے لیے ہوتی ہے ہماری فزیکل بریک میں ہم ایک نیا رول کے جب آپ کے ٹاسک مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک گھنٹہ دیا جاتا ہے اگر آپ نے باہر جا کے کچھ کھیلنا ہے تو باہر جا کے کھیل سکتے ہیں اگر آپ نے موبائل فون میں گیمس کھیلنی ہیں تو آپ گیم بھی کھیل سکتے اوکے ہیں تو آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کا ڈسپلن انوائرمنٹ کیسا ہے؟ انوائرمنٹ دیکھیں بہت اچھا ہے یہاں اسکول کا یہاں پر ہر بچہ اپنی کلاس کی سہولت کرتا ہے اور انوائرمنٹ بہت پیارا ہے ہمارے اسکول کا اوکے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کتنی بار ہوتی ہے ریحان اسکول میں؟ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تو ایک بار جب کوئی ایشو ہو بچے کا تو تب ہی کی جاتی ہے ورنہ ہر منتھ میں ہر ایک بار بلایا جاتا ہے کہ آپ ہم یہاں پر آئیں اور سب بچوں کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ جان لیں چلیں تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا ریحان اسکول میں قرآن اور اسلامک اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں؟ جی صبح صبح ہماری یوگا کے ساتھ تلاوت بھی ہوتی ہے تلاوت کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ہماری یوگا ہماری جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ صحیح تھے لیتے لیکن اب
چلے گئے پنڈی کیمپس، تو اس وجہ سے وہ اب یہ کلاس نہیں لے پا رہے، ورنہ ہم ان سے کبھی کبھی جو بندہ اگر ان سے آن لائن قرآن کی کلاسز دیتا ہے تو وہ وہاں سے ہمارے اسکول کے بچوں کو آن لائن فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ اوکے، تو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اسپیشل اسکالرشپ کیا ریحان اسکول اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں، ریحان اسکول کوئی اسکالرشپ نہیں ہوتا، لیکن 4 سال کے جب آپ مکمل ہو جاتے ہیں، آپ اپنا کچھ کر پڑتا ہے تو آپ کو ایک دی جاتی ہے، ڈگری دی جاتی ہے یہاں سے، تو اس کے بعد آپ کو کچھ پڑھنا ہے یونیورسٹی جانا، تو وہ آل اوور دی ورلڈ ہوتی ہے، تو آپ کسی جا کے آپ پاکستان میں یا کسی جگہ باہر جا کے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، پھر آپ نے اسکول میں 4 سال مکمل اپنے کر لیے۔ چلیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے ریحان اسکول میں؟ کیا ہوتے ہیں پنجابی کوشش میں نہیں؟ اوکے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکمینڈ ہوتی ہے؟ جی، ایڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے تو بچے کو اندر ایک کچھ تھوڑا سا کانفیڈینس ہو، تاکہ جو بھی کچھ کام کو کچھ بول سکے، تھوڑا سا کوئی بھی جواب شاب دے سکے، چپ نہ رہے، تاکہ ہم آگے اس کا فیوچر بیٹر کر سکیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سب جانا جاتا ہے کہ بچہ کون کلاس میں ہے، کیا کرتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری اس کو کچھ دیتے ہیں، اوکے، ایڈمیشن چلیں، دیتے تو آپ ہیں۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ٹیچرس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے اسکول میں بچوں کے ساتھ؟ جی، ٹیچر کا بیہیویئر تو بہت اچھا ہوتا ہے، جب بندہ کوئی ٹاسک نہ کرے تو اس کو تھوڑا ڈانٹ دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اس لحاظ کو ماننے نہیں ہوتا، اگر کوئی ٹاسک مکمل نہ ہو تو اس کو چھوٹی دی جاتی ہے، تھوڑی سی دی جاتی ہے پنشمنٹ، پورا اسکول اگر وہ صاف کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ایکسٹرا بھی ٹاسک کرنا پڑتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں ٹاسک مکمل ہو گیا ہے تو۔ چلیں، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ بچوں کو کیا ہوم ورک وغیرہ دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ جی، دیکھیں، بچوں کو ہوم ورک پہلے دی جاتی ہے، تھوڑا سا ان کی مرضی ہوتی ہے، اگر وہ انہوں نے گھر سے کام کرنا ہے تو یہاں کا وہ پوسٹ کر دے، پھر وہ جو بھی کرنا انہوں نے وہ کر سکتے ہیں، اپنے اگلے ٹاسک اپنے کوڈنگ کر سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر لیکن ہم زیادہ تر لوگ اسکول سے کرتے ہیں، تاکہ گھر، کیونکہ وہ اسکول سے آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں تو تھک تھکے ہوتے ہیں، تو وہ اسکول آ کے اپنا سارا کام کرتے ہیں۔ چلیں، تو جیسے کہ آپ شروع میں بتا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ ریحان اسکول میں کوڈنگ بھی کرتے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں ریحان اسکول میں کوڈنگ کیسے کی جاتی ہے؟ جی، ہمیں کوڈنگ کی دی جاتی ہے، بک دی جاتی ہے ایک، تو کوڈنگ کی جو ہوتی ہے ہماری بک، اس میں طرح طرح کی ہوتی ہے کلون، جیسے کلون ہو گیا، اس کا کلون ہو گیا چیٹ جی پی ٹی کا کلون ہو گیا، اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی کے بعد کلون ہو گیا جی ہمارا، آپ کہہ سکتے ہیں ٹویٹر کا، تو اس طرح بہت سارے کلون دی جاتی ہیں، اور کلون کے ذریعے سے ہم کوڈنگ سیکھتے ہیں، اور جب ہم ایئر میں جاتے ہیں تو ہماری ایک طرح کی پروفیشنل کوڈنگ ہوتی ہے، پروفیشنل کوڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوڈنگ مطلب جب ہمیں بک فور ہماری ہوتی ہے تو ہم کو کوئی ایپ کو بھیج کے ہم ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کا یونیفارم کیسا ہے؟ کس کلر کا یعنی پینٹ شرٹ کیسی ہے اور جی، بالکل بتا سکتا ہوں، ریحان اسکول کا جو ہے
یونیفارم ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایک سمپل وائٹ شرٹ اور ٹائی اور ایک بلیک پینٹ، اور اس کے علاوہ ہماری ایک ریحان اسکول کی ایک ہوتی ہے اپنی شرٹ ہوتی ہے، وہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں باہر وغیرہ کسی ایونٹ میں تو وہ ہم شرٹ پہن جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ لگ سکے ہم کون سے اسکول سے آئے ہیں اور ہم اسکول میں کیا کرتے ہیں۔ اوکے، تو جیسے کہ ہمارا ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے ویورس کلاس میں کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی میں آپ کے دوست کو میری لاسٹ یہی ایڈوائس ہوگی کہ کبھی بھی ہار نہ مانیں اور اپنا جو بھی اپنا کام ہوتا ہے اس کو کام اپنے دھیان سے کریں اور اپنا ریحانس کو جوائن کریں اگر آپ نے اپنا فیوچر اچھا کرنا ہے تو۔ چلیں تو آپ نے بہت اچھی ہمارے ویورس کو ایڈوائس دی، تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو موہت سرور کے ساتھ، تو ملتے ہیں کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، ریحان اسکول